أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ یونس کا 7ویں اور 8ویں رکوع کی تفسیر ہم لوگ دیکھیں گے آپ کو۔ چلیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تکون فی شأن، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو، وما تتلو منہ من قرآن، اور قرآن میں سے جو کچھ بھی تم سناتے ہو، تتلو یعنی تلاوت کرتے ہو، یعنی تم سناتے ہو، ولا تعلمون من عمل، اور پھر لوگوں سے مخاطب ہو کہ اے لوگو جو کام بھی تم کرتے ہو، الا کنا علیکم شہودن، اور جو بھی کام تم کر رہے ہو ہم ہر وقت تمہارے پاس موجود ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ اس تفیضون فیہ، جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو، وما یعزب عن ربک، اور نہیں چھپا ہوا ہے تمہارے رب سے، من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، اور کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے تمہارے رب سے، ذرے سے بھی چھوٹی یا اس سے کوئی چیز بڑی، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، من ذالک ولا اکبر، نہ اس سے چھوٹی نہ اس سے بڑی، الا فی کتاب مبین، مگر ہر چیز جو ہے وہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ چلیے اس کا پھر سے ایک دفعہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو، اور قرآن میں سے جو کچھ بھی تم سناتے ہو، اور اے لوگو جو کام بھی تم کر رہے ہوتے ہو ہم ہر وقت تمہارے پاس موجود ہوتے ہیں جب کہ تم اس میں مشغول ہوتے ہو۔ زمین اور آسمان میں کوئی بھی ذرہ برابر بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے سے چھپی رہ سکے، اور ذرہ سے بھی چھوٹی یا ذرے سے بھی بڑی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو لوح محفوظ میں یعنی واضح کتاب میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ریکارڈ کرنے کا جو نظام بنایا ہے اس میں درج نہ ہو۔ چلیے اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مشرکوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سرگرمیاں ہیں اس کا مقابلہ کیا، اس کا کمپیریزن کیا ہے، مقابلہ کیا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ کے رسول کو بھی مخاطب کیا گیا ہے اور مشرکین مکہ کو بھی، اور ان لوگوں کی سرگرمیوں کا کمپیریزن کیا گیا ہے۔ یعنی ایک طرف تو دیکھیے اللہ کے رسول ہیں اور تمام مومنین ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں، ان کے صحابہ ہیں، تو وہ لوگ کیا ہیں، ان لوگوں نے اللہ کے رسول نے اور ان کے صحابہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے دن رات ایک کر دیا تھا، اور اسی مقصد کے لیے وہ اپنی جانیں تک کھپا رہے تھے تاکہ لوگوں کو یہ دین جو اللہ کے رسول ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ ان کو سمجھ میں آئے۔ لوگوں کو جا جا کر قرآن سنا رہے تھے اور اس کے ذریعے سے جد و جہد کرنا ان کو سکھا رہے تھے، وہ خود بھی جد و جہد کر رہے تھے اور لوگوں کو بھی اللہ کی زمین پر اللہ کا دین قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور جب لوگ بہت بتاتے کوشش کرتے مگر پھر بھی لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو انتہائی صدمہ ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف مخالفین ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو دکھ دینے میں، تکلیف پہنچانے میں، مسلمان کا مذاق اڑانے میں اور اسلام کی ہر راہ کو
روکنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں چھوڑتے تھے، یعنی ہر ممکن کوشش یہ کر رہے تھے کہ یہ دین جو ہے وہ پھیلنے نہ پائے۔ اور تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ کے آنکھوں سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اور اللہ کے علم میں اللہ کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے۔ اور اس آیت میں کافروں کو وارن کیا جا رہا ہے، متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تم جو کرتوتیں بھی کرتے ہو یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو وہ سب کچھ اللہ کے علم میں پہلے سے ہی موجود ہے، پھر وہ تمہاری ایک ایک حرکت کو دیکھ بھی رہا ہے اور ریکارڈ بھی کر رہا ہے۔ تمام حرکتیں جو ان کی ہیں، مسلمانوں کی بھی جو بھی کام وہ لوگ کر رہے ہیں، اور جو نان مسلمز ہیں وہ بھی جو مسلمانوں کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ لہٰذا اپنی جو سرگرمیاں ہیں، جو کچھ تم کر رہے ہو، اس کے انجام کی تم ابھی سے فکر کر لو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بات کہہ کر تسلی دی جا رہی ہے اور صبر کی تلقین کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انصاف کرنے والا ہے۔ ہر لوگوں کی تم کو پریشان کرنے کی جو حرکتیں ہیں، اللہ سب دیکھ رہا ہے، اللہ سب ریکارڈ کر رہا ہے، اور انشاءاللہ جب ایک وقت آئے گا، جب قیامت کا وقت آئے گا تو سب کو سب کے عملوں کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ چلیے اب آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ یعنی جان لو، سن لو، انا اولیاء اللہ ہی، جو اللہ اولیاء اللہ یعنی اللہ کے دوست، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہاں پر ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، تم انہیں کچھ بھی تکلیف پہنچاؤ، وہ جو ہے ان کو اس بات سے تکلیف نہیں ہوتی ہے، وہ صرف حریص ہوتے ہیں، لالچ ہوتے ہیں تمہاری ہدایت کے، تم راہ راست پر آ جاؤ، وہ اس کے حریص ہوتے ہیں، اور اسی کے لیے وہ لوگ جو تکلیف اٹھا رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے وہ لوگ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ تو تمہاری جو باتیں ہیں، تمہارا جو طرز عمل ہے، تمہارا جو رویہ ہے، تو وہ کہتے ہیں جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انہیں نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی اس آیت میں اولیاء اللہ یعنی اللہ والے، اولیاء اللہ کی تعریف اس آیت میں بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں اور اللہ سے ڈرتے رہیں، اور جو متقین کی صفات جو سورہ بقرہ میں بتائی گئی تھی، وہ صفات کیا تھی کہ جو لوگ ایمان لائیں، اللہ سے ڈرتے رہیں، اور جو لوگ دیکھیں اس میں یہ بتایا گیا تھا متقین کی صفات سورہ بقرہ میں کہ وہ لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں، اور اس کتاب یعنی قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور سابقہ جو کتابیں تھیں اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور روز آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اولیاء اللہ کے کئی درجے ہوتے ہیں، یعنی عام زبان میں اولیاء اللہ یعنی اللہ کے دوست ان لوگوں کو کہتے ہیں جو ایمان اور تقویٰ کے بلند درجات پر فائز ہوتے ہیں۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے اگر کسی کے پاس مان لیجئے 50 روپیہ ہو، تو اس کے ہم عام زبان میں یہ کہیں گے کہ اس کے پاس مال ہے نا، اس کے پاس بھی مال ہے۔ اگر کسی کے پاس 50 روپیز بھی ہے، 50 روپیہ بھی ہے، لیکن مالدار ہم اس شخص کو کہیں گے جس کے پاس ہزاروں لاکھوں روپے اپنی ضروریات زندگی سے زائد موجود ہوں، تو اسے ہم کہیں گے کہ وہ مالدار ہے۔ جس کے پاس 50 روپیہ ہے اس کے پاس بھی مال ہے مگر وہ مالدار نہیں ہے نا، اس کی مثال یہی ہے۔ تو یہ جو اللہ والے ان لوگوں کو کہتے ہیں جو ایمان اور تقویٰ کے بلند درجات پر فائز ہوں گے، ان کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ بعض صحابہ سے ولی کی یہ صفت منقول ہے کہ ولی وہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور مخلوق خدا سے انہیں بہت محبت ہو، بے لوث یعنی اس سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے ہوں، انہیں اللہ کے بندوں سے بے انتہا بے تحاشا محبت ہے، اسی لیے تو وہ حریص ہوتے ہیں کہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ اور دوسرا ورڈ جو یہاں پر استعمال ہوا ہے کہ انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، یہ بتایا گیا ہے، اور دوسری وہ ان کی خوبی بتائی گئی ہے کہ اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی اولیاء اللہ کا اپنے بندوں پر، اللہ کے دوستوں کا اپنے اللہ پر اتنا یقین ہے، اتنا بھروسہ ہوتا ہے کہ انہیں نہ تو کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، نہ کوئی چیز انہیں خوف زدہ کر سکتی ہے، اور نہ انہیں ایسا غم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی جو پچھلی زندگی ہے اللہ سے غفلت
اور بیکار کاموں میں گزار دی ہے۔ یعنی ایسی کوئی لمحہ ان کے پاس نہیں رہتا ہے کہ ان کو وہ کسی چیز کا خوف بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی جو پچھلی زندگی ہے وہ بیکار کے کاموں میں نہیں گزاری ہے، اللہ سے غفلت میں نہیں گزاری ہے۔ یہی صورت جو ہے آخرت میں بھی انہیں ہوگی کہ اس دن کی ہیبت سے وہ جو ہے متاثر نہیں ہوں گے، نہ انہیں پیاس ستائے گی، نہ وہ ہیبت زدہ ہوں گے، اور کسی بھی قسم کا دکھ یا عذاب کا انہیں خطرہ نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے دنیا میں ایسی زندگی گزاری ہوگی کہ انہیں آخرت میں کچھ بھی حسرت یا ندامت نہیں ہوگی، اور نہ انہیں کسی چیز کا افسوس ہوگا کہ یہ چیز جو ہے مجھ سے چھن جائے گی، ان کو اس چیز کا افسوس ہی نہیں ہوگا۔ اسی لیے انہیں یہاں پر کہا گیا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں بھی پوری زندگی اللہ سے ڈر ڈر کر گزاری تھی، اس لیے وہ آخرت میں مطمئن ہوں گے کہ انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کہ ان کو یہ پتہ ہوگا کہ وہ پیپر دنیا میں اچھا پیپر لکھ کر آئے ہیں تو ان کا رزلٹ بھی انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا۔ آگے دیکھتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور وہ جو ان کے لیے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو اللہ سے ڈرتے بھی رہتے ہیں، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ یہاں پر لکھا گیا ہے کہ اللہ کے جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہاں پر اولیاء اللہ یہ کس کے لیے خوشخبری بتائی گئی ہے؟ یہاں پر اس آیت میں کس کے لیے بشارت ہے، کس کے لیے خوشخبری ہے؟ کہ وہ لوگ جو اللہ کے دوست ہوں گے یا جن کا دوست اللہ تعالیٰ ہو، وہ کہیں بھی اور کسی حال میں بھی نہ تو وہ پریشان ہوں گے، اور ان کے لیے یہی بات جو ہے سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ یہ جو یہاں پر لکھا ہے نا کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں گے ان کے لیے خوشخبری ہے، دنیا کی زندگی میں بھی، یعنی دنیا بھی وہ لوگ اطمینان سے مطمئن ہو کر گزاریں گے، اور آخرت میں تو انہیں سب کچھ سکون ہوگا انہیں۔ اور اللہ کے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں یہ باتیں کہہ دی ہیں، لکھ دی ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی ہے، اور آخرت میں ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یعنی اللہ کے حکم کے مطابق جو زندگی گزارے گا وہ اللہ کا دوست ہوگا، اور جس کا دوست اللہ تعالیٰ ہوگا وہ کہیں بھی اور کسی بھی حال میں پریشان نہیں ہوں گے، اور حقیقت میں یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اور سن لو کہ تمہیں ان کی باتیں رنجیدہ نہ کریں، ان العزت للہ جمیعا، اور تمام کی تمام عزت جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کافروں کی باتوں سے آپ غمزدہ نہ ہوں، ولا یحزنک قولہم، یعنی کافروں کی باتوں سے آپ رنجیدہ نہ ہوں، پریشان نہ ہوں۔ ان العزت للہ جمیعا، عزت تو تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے۔ هو السمیع العلیم، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو بتایا گیا ہے کہ اولیاء اللہ کے بعد اب جو ہے اللہ کے دشمنوں کا بھی ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے، جو برحق، جو یعنی وہ لوگ جو حق کا انکار کرتے تھے اور اللہ کے پیغمبروں کو اور مسلمانوں پر مذاق اڑاتے تھے، ان پر پھپتیاں کستے تھے اور انہیں تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے تھے۔ اس آیت میں پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کو یہ کہہ کر تسلی دی جا رہی ہے کہ غلبہ، قوت، اقتدار، عزت سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تمہیں کبھی اس حال میں نہ رہنے دے گا۔ یعنی یہ کچھ جو ہے آزمائش ہے، وقتی آزمائش ہے، اللہ تم کو کبھی بھی مسلسل اس حالت میں،
اس حال میں رہنے نہیں دے گا، یہ کہہ کر انہیں تسلی دی جا رہی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کرے گا کہ یہ جو حق کا انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ ذلیل اور رسوا ہوں گے، اور عزت اور غلبہ جو ہے وہ اہل حق کو نصیب ہوگا۔ دیکھیں شروع میں مکہ میں مکی زندگی جو ہے مسلمانوں کی اور اللہ کے رسول کی بہت مشکل حالات میں گزری تھی، مگر جس مکہ سے وہ لوگ نکالے گئے تھے ان کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا تھا، آخر میں جب اسلام کا غلبہ ہو گیا تو وہ فاتح کی حیثیت سے واپس مکہ میں وہ لوگ داخل ہوئے۔ یہ اللہ ہی کا کرم تھا، اللہ ہی کی مدد تھی، اللہ ہی کی مہربانی تھی کہ انہوں نے واپس مکہ میں فاتح کی حیثیت سے وہ لوگ داخل ہوئے۔ تو یہ کہہ کر مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ حق غالب ہوگا۔ چلیے اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا کہا ہے یہاں پر، الا یعنی سن لو، یاد رکھو، سن لو، انا للہ من فی السماوات و من فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، ان للہ سب اللہ ہی کے لیے ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ، اور جو اتباع کرتے ہیں اور جو اللہ کے علاوہ اور کو پکارتے ہیں، دوسرے شریکوں کو پکارتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شریکوں کو پکارتے ہیں، من دون اللہ شرکاء ان یتبعون الا الظن، وہ حقیقت میں یہ ہے وہ کس کی پیروی کر رہے ہیں، وہ تو صرف گمان کی، زن کے پیچھے، زن یعنی گمان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ، ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون، اور وہ کیا کر رہے ہیں، محض قیاس آرائیاں کر رہے ہیں، یعنی وہ اٹکل پچو دوڑا رہے ہیں۔ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کس چیز کی اتباع کرتے ہیں، وہ تو صرف اپنے گمان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور وہ صرف قیاس آرائیاں کر رہے ہیں۔ هو الذی جعل لکم اللیل، اور وہی اللہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے لیل یعنی رات، وہی ہے اللہ جس نے تمہارے لیے رات بنائی، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، آرام حاصل کرو، والنہار مبصرا، اور دن کو روشن بنا دیا، مبصرا یعنی دیکھنے والا، مطلب یہ کہ روشن بنایا تاکہ اس میں کام کاج کر سکو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اس میں بھی ان لوگوں کے لیے نشانی ہے، کئی نشانیاں ہیں، یعنی رات اور دن میں بھی بہت ساری نشانیاں، لقوم یسمعون یعنی جو لوگ سننے والے ہیں، یعنی جو حق کی بات کو سننے والے لوگ ہیں ان لوگوں کو رات اور دن میں بھی ان کی لیے نشانیاں ہیں۔ یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ وہی تو ہے، یعنی وہی اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنا دیا تاکہ تم اس میں کام کاج کرو، اور اس میں بھی ان لوگوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں جو حق بات سنتے ہیں۔ تو یعنی یہاں پر یہ فرمایا گیا ہے بہنوں کہ یہ جو نشانیاں بتائی گئی ہیں، یعنی اللہ کی نشانیاں، یعنی اللہ جو ہے وہ سب چیز پر قادر ہے، اس کے لیے کئی بے شمار دلائل موجود ہیں، ایک دو دلیلیں نہیں ہیں بلکہ بے شمار دلائل موجود ہیں، اور اس میں سے ایک بہت بڑا جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے رات اور دن کو پیدا فرمایا، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس نشانی پر اگر تم غور کرو گے تو تمہیں اس میں اور بھی بہت ساری نشانیاں مل جائیں گی جو اللہ قادر مطلق ہے، اور اللہ جو ہے وہ اس پر وہ چیزیں اس پر اگر تم غور و فکر کرو گے تو تم کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ کی واحد اللہ وہ ہستی ہے جس کی عبادت کرنا چاہیے، اس پر یہ چیزیں دلالت کرتی ہیں۔ یعنی تم جسے اللہ ہی تنہا وہ ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، مگر لوگ کیا کرتے ہیں، ہم کو کیا کرنا چاہیے، یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد ہم کو ہمارا ایمان اس پر اور زیادہ پختہ ہو جانا چاہیے کہ ہم کو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے لیے بہت سارے ٹھوس حقیقتیں موجود ہیں۔ لیکن جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو پکارتے ہیں یا ان کی پرستش کرتے ہیں، ان کے پاس ایسی کوئی ٹھوس دلیل موجود نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ ان کا بھی، یعنی ان کے معبود جو ہیں جن کی وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر،
ان کا بھی اس کائنات میں کچھ حصہ یا کچھ اختیار موجود ہے، لہٰذا ایسے سب لوگوں نے صرف کیا کیا ہے، محض ظن اور گمان سے کام لے کر، اور صرف وہ مطلب ان کے پاس حقیقت کچھ نہیں ہے، اور دنیا کے فلسفے گھڑ رکھے ہیں ان لوگوں نے جس کے نیچے کوئی ٹھوس حقیقت یا علمی بنیاد موجود نہیں ہے۔ یعنی اللہ کو چھوڑ کر جو لوگ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، دوسرے معبودوں کی پوجا کرتے ہیں، تو ان کو خدا ماننا، اس کی عبادت کرنا، اس کے کوئی بھی ان کے پاس اس کا ریزن نہیں ہے، کوئی حقیقت ان کے پاس موجود نہیں ہے، صرف ان کے پاس یہی حقیقت ہے کہ ہمارے باپ دادا کو ہم نے ایسا کرتے ہوئے پایا، اس لیے ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اور حقیقت میں ان کے صرف گمان شیطان جو ان کو بہکاتا ہے، اسی گمان میں وہ لوگ کچھ سوچ لیتے ہیں اور اسی کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں، پھر وہ اس کے لیے کسی مطلب کوئی چیز حق بنیاد کیا چیز ہے، وہ کوئی چیز ان کے پاس موجود نہیں ہے، صرف وہ گمان کرتے ہیں اور وہ ان معبودوں کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اللہ اس کی نشانیوں پر اگر تم غور کرو تو بے شمار نشانیاں موجود ہیں، مگر وہ ان نشانیوں کو نظر انداز کر کے جھوٹ موٹ کی شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کی پرستش کرنے لگتے ہیں، جن کے پاس کوئی بنیاد ان کے پاس ہے ہی نہیں، کہ انہوں نے بھی اس دنیا میں دنیا بنانے میں یا دنیا چلانے میں ان کا کوئی حصہ ہے، اس چیز کی ان کے پاس کوئی بھی پروف نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ لوگ ان معبودوں کی پوجا کرے جا رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ پھر آگے کی آیت دیکھیے، وہ یہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے یہ کہہ دیا ہے، قالوا اتخذ اللہ ولدا، لوگوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، سبحانہ، وہ ایسی باتوں سے پاک ہے، هو الغنی، وہ کیا ہے، بے نیاز ہے ایسی باتوں سے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، سب کچھ اسی کا ہے، ان عندکم من سلطان، اور تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی جن کو تم جو اللہ نے بیٹا بنا لیا، اس بات کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کی نسبت وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو؟ تو یہاں پر یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ لوگوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، اور اللہ جو ہے وہ ایسی تمام باتوں سے پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، جو تم باتیں اللہ کے معاملے میں جو تم باتیں کہتے ہو تو اس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کیا تم اللہ کی نسبت وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو؟ تو یہاں پر یہ جو بتایا گیا ہے کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے اور وہ بے نیاز ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے بہنوں، کیا اللہ کو بیٹا بنانے کی ضرورت ہے؟ تو اولاد بنانے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، کہ وہ اولاد صلبی ہو، یعنی وہ مطلب اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اس کی بیوی بھی ہونا چاہیے، اور اب اگر بیوی ہوگی، بیٹے ہوں گے تو وہ اس کا محتاج بھی ہوگا، یعنی ضرورت مند ہوتے نا، جو ایک فیملی ہوتی ہے، تمام جیسے شوہر، بیوی، بچے، ان لوگوں کی ایک دوسرے سے ضرورت جو ہے وہ وابستہ ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے محتاج ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اگر ہم یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ اس کی بیوی بھی ہونا چاہیے، اور اگر بیوی بھی ہوگی تو وہ پھر محتاج ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محتاج نہیں ہے، وہ معبود حقیقی ہے، اور معبود حقیقی کی شان ہی یہ ہے کہ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا ہے، اور وہ ہر چیز سے، یہ لیے لکھا ہے هو الغنی، یعنی وہ ہر چیز سے بے نیاز ہوتا ہے۔ اور ایک اور چیز یہاں پر بتائی گئی ہے کہ کسی کو متنبع بنائے، یعنی کہ اگر مان لیجیے بیوی نہیں ہے تو بچے کیسے ہوں گے؟ تو اس کی ایک صورت اور ہوتی ہے کہ لوگ گود لے لیتے ہیں نا، کسی کو گود لے کے اسے لے پالک بنا لیتے ہیں، اور دنیا میں جو متنبع عموماً وہ لوگ بناتے ہیں جو بے اولاد ہوں۔ کون گود لیتا ہے؟ جو لوگ بے اولاد ہوتے ہیں دنیا میں، جن کی صلبی اولاد نہیں ہوتی ہے، تو وہ لوگ جو ہیں گود لے کر بیٹا
پالتے ہیں، اور اس سے ان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ جو گود لیا ہوا بیٹا ہے وہ ان کا وارث بن سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور کیونکہ گویا اس لحاظ سے وہ بے نیاز ہے۔ لہٰذا جو لوگ ایسی باتیں بناتے ہیں وہ تمام باتیں بے بنیاد ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان تمام عیوب سے پاک ہے، بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ، یعنی اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ بیٹا بنائے یا اس کی بیوی ہو یا اس کی اولاد ہو، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، سب اسی کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عندکم من سلطان، کیا یہ باتیں جو تم اپنی زبان سے کہتے ہو کیا اس کی کوئی دلیل ہے تمہارے پاس، کوئی دلیل موجود ہے؟ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے نسبت وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو؟ تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ کیا تمام زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور یہ چیز جو ہے دوسری مطلب بیٹا اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے، تو اس کی دوسری ایک دلیل بیان کی جا رہی ہے کہ اس کائنات میں جو بھی چیز موجود ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، اور اولاد اپنے والد کی ملکیت نہیں ہوتی ہے، لہٰذا اللہ کی اولاد ہونا بلا وجہ کی بیکار بات ہے۔ لہٰذا جو لوگ ایسی بات کہتے ہیں وہ بلا دلیل ایسی باتیں کہتے ہیں، اور ایسی بات اللہ کے ذمے لگاتے ہیں جن کی انہیں سزا مل کر رہے گی۔ جو باتیں وہ کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، تو یہ باتیں بے بنیاد باتیں ہیں، اور یہ بے بنیاد باتیں وہ اللہ کے ذمے لگا کر کہتے ہیں، تو اس چیز کی انہیں سزا مل کر رہے گی۔ اور دنیا کی چند روزہ زندگی میں وہ جو کچھ کہتے ہیں یا کرتے ہیں، وہ چاہے وہ جو کچھ کہہ لیں یا کر لیں، بالآخر انہیں لوٹ کر کہاں جانا ہے؟ اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اور اس وقت اللہ جو ہے ان کے شرکیہ عقیدے کی پوری سزا انہیں دے کر رہے گا، یعنی جو ساری باتیں وہ لوگ کرتے ہیں یہ شرکیہ عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اس کی سزا دے کر رہے گا۔ قل، آپ کہہ دیجئے کہ آپ ان سے کہیے، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، یعنی وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے ہیں، یعنی وہ جھوٹ کرتے ہیں اور دنیا میں بھلے ہی وہ پھلتے پھولتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن آخرت میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ متاع فی الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی ساز و سامان ہیں، پھر ثم الینا مرجعہم، پھر تمہیں لوٹ کر کہاں آنا ہے؟ ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے، بما کانوا یکفرون، کیونکہ وہ ہماری آیات کا کفر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو باتیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کی ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتے ہیں، اور ان کے لیے جو فائدے ہیں بس دنیا ہی کی زندگی کا فائدہ ہے، دنیا ہی میں وہ مزے اٹھا لیں، پھر آخر میں انہیں لوٹ کر ہماری ہی طرف آنا ہے، یعنی سب کو لوٹ کر کہاں جانا ہے؟ اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ پھر اللہ انہیں جو بھی دنیا میں حق کی خلاف بات کرے گا، اللہ تعالیٰ انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے، کیونکہ وہ کفر کی باتیں، بما کانوا یکفرون، کیونکہ وہ کفر کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیے بہنوں، یہاں پر ایک رکوع ہو گیا ہے، اب دوسرا رکوع پڑھتے ہیں۔ وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اور انہیں نوح علیہ السلام کا قصہ سنائیے۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اِنْ کَانَ کَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِی، اور اگر تمہیں ناگوار گزرتا ہے، اپنی قوم سے انہوں نے کہا کہ اگر میرا کھڑا ہونا، یعنی میرا تم کو تبلیغ کرنا، اگر تمہیں میرا کھڑا ہونا ناگوار گزرتا ہے، وتذکیری، اور نصیحت کرنا اللہ کی آیات، وتذکیری بھی آیات اللہ، اور اللہ کی آیات سے نصیحت کرنا اگر تمہیں ناگوار گزرتا ہے، فعلی اللہ توکلت، تو میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے، فاجمعوا امرکم وشرکاءکم،
اور تم یوں کرو کہ اپنے شریکوں کو فاجمعوا یعنی ملا لو اپنے ساتھ ملا لو اور اپنے ایک فیصلے پر ملا کر ایک فیصلے پر متفق ہو جاؤ. ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ، پھر جو ہے اگر اپنے شریکوں کو ملا لو اور اس بات پر متفق ہو جاؤ جس کا کوئی پہلو بھی تم سے پوشیدہ نہ رہے، پھر جو کچھ تم ثم اغضوا الیہ ولا تنظرون، پھر جو کچھ بھی میرے ساتھ کرنا ہو کر گزرو اور مجھے بالکل مہلت نہ دو. کیا کہا؟ اور جب انہوں نے اپنی قوم سے، نوح علیہ السلام کا ذکر اب یہاں پر ہو رہا ہے، انہیں نوح علیہ السلام کا کچھ قصہ سنائیے. جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر تم کو میرا یہاں کھڑا ہونا ناگوار گزرتا ہے اور اللہ کی آیات سے نصیحت کرنا تو ناگوار گزرتا ہے، تو میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے. دیکھیے بہنوں، پھر یہ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اگر تمہیں میرا یہاں کھڑا ہونا اور اللہ کی آیات سے نصیحت کرنا ناگوار گزرتا ہے تو میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے. تم یوں کرو کہ تم اپنے شریکوں کو ساتھ ملا کر ایک فیصلے پر متفق ہو جاؤ جس کا کوئی پہلو تم سے پوشیدہ نہ رہے گا، پھر جو کچھ تم میرے ساتھ کرنا ہو کر گزرو اور مجھے بالکل مہلت نہ دو. تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے بہنوں کہ یہاں پر یہ اولیاء اللہ یعنی اللہ والے جو ہیں، اس کی شان میں جو گستاخی نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام کی نافرمانی کی جا رہی تھی، تو انہوں نے اپنی قوم کو ایک چیلنج دیا تھا. انہوں نے مشرکوں کے پاس اپنے مذہب کی صداقت میں سب سے جو مؤثر جواب یہ ہوتا ہے کہ اگر تم لوگوں نے ہمارے معبودوں کی شان میں اگر تم نے کوئی گستاخی کی یا کوئی ایسی بات کی جو انہیں ناگوار گزرے، تو ان کی توہین کی وجہ سے وہ تم پر فلاں مصیبت ڈھا دیں گے، فلاں ان کے تم ناراض ہو جائیں گے اور وہ تمہارے اوپر یہ مصیبت ڈھا دیں گے اور تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے. ایسے جو عقیدے تھے ان کے اپنے جو انہوں نے خود گڑھ لیے تھے اور وہ ان عقیدوں کو مانتے تھے، اور انہی عقیدوں کے ذریعے سے یعنی اگر تم نے ہمارے معبودوں کی نافرمانی کی تو وہ تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے. یہ وہ لوگ جو ہے دو لوگوں کو بھی خود بھی ڈرتے تھے اس بات سے، اور وہ دوسروں کو بھی اس سے ڈراتے دھمکاتے رہتے تھے. تو ان کا جو یہ عقیدہ تھا نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک بدستور چلا آ رہا ہے. جو بھی آپ آج بھی جو اولیاء کرام ہوتے ہیں ان کا تذکرہ اگر ہم دیکھ لیں، اٹھا کر دیکھ لیں، تو وہ اس طرح کی دھمکیاں لوگوں کو دیتے تھے کہ اولیاء اللہ نہیں دیتے تھے ان کو، جو ان کو ماننے والے جو ہوتے تھے نا، جس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، وہ بلا وجہ ہی ان کو مانتے تھے، اور وہ لوگوں کو یہ دھمکیاں دیتے تھے کہ فلاں بزرگ کی فلاں شخص نے یوں توہین کی تو اس نے ان کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا وغیرہ وغیرہ. یہ تمام واقعات جو ہیں بہنوں من گھڑت ہوتے ہیں اور ان کے پاس اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہوتی ہے. یہی بات جب نوح علیہ السلام کو بھی کہی گئی تو انہوں نے بھی اپنی قوم کے جو مشرک تھے ان کو کھرا کھرا جواب دے دیا اور فرمایا، تم خود بھی اور تمہارے یہ معبود بھی سب مل کر میرا جو کچھ بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو، اور تم مجھے بالکل مہلت نہ دو، کیونکہ میں نے اپنے اللہ پر بھروسہ رکھا ہے اور میں اپنے اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور اللہ پر پوری طرح بھروسہ رکھنے والا اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتا. اگر سمجھ لو، مان لو کہ اگر کوئی تسلیم بھی کر لیا جائے کہ اسے کوئی تکلیف پہنچتی بھی ہے تو وہ تکلیف پہلے سے اللہ کی مشیت میں لکھی ہوئی ہوتی ہے. اس کا کسی معبود کی خدائی یا کسی بزرگ کی اولیائی سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہوتا، کہ ہر انسان کے نصیب میں، قسمت میں جتنی بھی تکلیف لکھی ہوئی ہوگی وہ اللہ کی مشیت میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، اللہ کے اذن سے ہوتی ہے وہ تکلیف اس میں یہ اولیاء اللہ، یہ جو وہ لوگ ہیں جن کی یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پوجا کرتے ہیں، بڑا سمجھتے ہیں، اور ان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں جو دنیا میں کسی انسان کے ساتھ کچھ اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے، یہ تمام اللہ کے
اذن سے ہوتا ہے اور سب اس کی قسمت پہ پہلے سے لکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ جو تم ہم کو دھمکی دے رہے ہو کہ تم اگر ہمارے معبودوں کی نافرمانی کرو گے یا ان کی عزت نہیں کرو گے یا ان کو فالو نہیں کرو گے تو وہ تمہارا فلاں فلاں کر دیں گے، تم کو بگاڑ دیں گے، تمہارا جو ہے سب کچھ خراب ستیہ ناش کر کے رکھ دیں گے تم کو۔ تو نوح علیہ السلام نے ان کو یہ چیلنج کیا کہ تم اور تمہارے وہ معبود سب کچھ مل جاؤ اور تم لوگ میرا کچھ بگاڑنا بھی چاہو تو مجھے بگاڑ نہیں سکتے ہو، میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہو۔ اگر میرا کچھ بگڑنے والا ہوگا تو وہ اللہ کے اذن سے ہوگا، اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ تمہارے ان سو کالڈ معبودوں کا اس چیز میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ یہ نوح علیہ السلام نے ان سے کہا۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم کو پتہ ہے کہ انہوں نے 950 سال اپنے قوم کے لوگوں کو تبلیغ کا کام کیا اور اتنے سالوں تک تبلیغ کا کام کرتے کرتے مگر ان کو کیا ملا؟ صرف کہتے ہیں کہ روایات میں آتا ہے کہ 45 کے قریب جو ہے وہ لوگ مسلمان ہوئے تھے، باقی تمام کے تمام لوگ جو ہے نافرمان ہی رہے۔ اور اتنا عرصہ سوچ لیجئے، ہم تو تھوڑا سا کام کرتے ہیں، تھوڑا سا دین کی دعوت یا تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اگر کوئی ہماری بات نہیں سنتا ہے تو ہم جو ہے ایک دم بس ہم نا امید ہو جاتے ہیں، مگر کبھی ہمارے اندر اتنا صبر کا مادہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم سالوں سال 950 سال کوئی وقت ہوتا ہے انہوں نے یہ تبلیغ کا کام کرتے رہے مگر کسی نے بھی سن کر نہیں دیا اور صرف کچھ لوگ جو ہے وہ ایمان لے کر آئے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں کہ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر جو ہے اگر تم میری نصیحت سے اعراض کرتے ہو، یعنی تم میری نصیحت سے منہ پھیرتے ہو، پلٹ جاتے ہو، میری نصیحت سننا نہیں چاہتے ہو، تو اگر تم میری نصیحت سے اعراض کرتے ہو تو فما سألتکم من اجر، تو فرما رہے ہیں نوح علیہ السلام کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں، میں تم سے کوئی مزدوری تو نہیں مانگ رہا ہوں۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ ہی کے ذمے ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بس یہی حکم دیا ہے کہ میں فرما بردار بن کر رہوں، مسلمان بن کر رہوں۔ تو جب نوح علیہ السلام نے ان کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے سارے معبودوں کو بلا لو اور متفق ہو جاؤ تم لوگ، اور تم جو کچھ میرے ساتھ کرنا چاہتے ہو وہ کر گزرو۔ یہ جو تم مجھے دھمکیاں دے رہے ہو کہ تمہارے معبود میرا کچھ بگاڑ لیں گے، تو مجھے اس کی کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ دنیا میں جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر تم میری نصیحت سے اعراض کرتے ہو، منہ پھیرتے ہو، پلٹ جاتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ فما سألتکم من اجر، میں تم سے کوئی مزدوری تو نہیں مانگ رہا ہوں، اور ان اجری الا علی اللہ، جو کچھ بھی میں کروں گا دنیا میں دین کے غلبے کے لیے جو کچھ بھی میں کروں گا مجھے لوگوں سے اس کا کوئی اجر نہیں چاہیے، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہی حکم دیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن کر دنیا میں زندگی گزاروں، یعنی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اسی کے مطابق میں زندگی گزاروں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم لوگوں کو میری نصیحتیں یا میری باتیں تمہیں اچھی نہیں لگ رہی ہیں تو بھی میں اس کام سے باز نہیں آنے والا، یعنی تمہارے غصہ ہونے سے، تمہارے چڑھنے سے، تمہاری نافرمانی کرنے سے میں اس کام سے باز نہیں آنے والا ہوں، بلکہ میں تو تمہیں سمجھاتا ہی رہوں گا، کیونکہ مجھے اللہ کا یہی حکم ہے اور میں اسی لیے یہاں پر مبعوث کیا گیا ہوں، مجھے یہاں پر اسی کام کے لیے معمور کیا گیا ہے، اور اس کے ذمے کس کا، میرا اجر کس کے ذمے ہے؟ اللہ ہی کے ذمے ہے، اللہ کے ذمے، اور نہ میں تم سے کوئی تنخواہ مانگتا ہوں، نہ میں تم سے کسی قسم کی کوئی لالچ رکھتا ہوں۔ اگر تمہیں میری یہ بات پسند نہ آئیں تو تم میری مطلب یہ کہ میں تم سے کوئی اجر، اگر تمہیں یہ میری باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں، تم میری باتوں سے ناراض ہوتے ہو، تو اس سے غصہ ہو کر تم میری تنخواہ روک دو گے
یا مجھے جو کچھ تم دینا چاہتے تھے مجھے وہ تم نہیں دو گے، میں تم سے ایسی کوئی لالچ نہیں رکھتا ہوں، میں تو صرف اللہ کے حکم کا پابند ہوں اور اسی کا فرما بردار ہوں۔ نوح علیہ السلام نے یہی کہا کہ تم مجھ سے نافرمان ناراض مت ہو، اگر تم مجھ سے ناراض ہوتے بھی ہو تو مجھے اس کی کوئی فکر نہیں، میں تو اللہ کے حکم کی فرما برداری کر رہا ہوں۔ اس نے مجھے کہا ہے کہ اپنی قوم کو اس بات کی تعلیم دو، اس لیے میں تم کو بتاتا ہوں یہ ساری باتیں، میرا اجر تو اللہ کے پاس سے، مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ تم مجھے جو دینے والے تھے وہ مجھے نہیں دو گے، یا میری جو تم عزت کرنے والے تھے وہ میری عزت نہیں کرو گے، یا کسی بھی کام کو کسی بھی چیز کو تم مجھ سے روک دو گے، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں یہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ نے مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے اور میں اس سے پیچھے ہٹنے والا بھی نہیں ہوں، مجھے تم سے کسی قسم کی کوئی لالچ نہیں ہے، میں صرف اپنے اللہ کے حکم کا فرما بردار ہوں۔ فَكَذَّبُوا، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو جھٹلا دیا، فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو انہوں نے کیا کیا کہ نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَنَجَّيْنَاهُ، تو ہم نے اسے نجات دے دی، وَمَن مَّعَهُ، اور جو کچھ لوگ بھی ان کے ساتھ تھے، فِی الْفُلْكِ، کشتی میں سوار کر دیا، جو لوگ بھی ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ہم نے انہیں نجات دے دی اور نوح علیہ السلام کو بھی نجات دے دی۔ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا، اور جو کشتی میں ان کے ساتھ سوار تھے انہیں ان کا خلیفہ بنا دیا، اور وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ فَانظُرْ، پس دیکھو، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، پھر دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ یعنی یہ جب انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، یعنی یہاں پر کچھ باتیں جو ہے وہ مبہم کر دی گئی ہیں، کھول کر بتائی نہیں گئی ہیں، کیونکہ جب عذاب کا وقت آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم کشتی بناؤ، تو نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے سمندر کے کنارے بیٹھ کر، تو یہ لوگ جو ہے ان کا مذاق اڑا رہے تھے کہ دیکھو یہاں تو پانی ہی نہیں ہے یہاں پر، اور یہ پتہ نہیں کہاں کہ کشتی پر سوار ہونے کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ کیسے کشتی بنا رہے ہیں۔ کشتی اس سے پہلے کسی نے نہیں بنائی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، اور اس کے بعد جب ان کو حکم ملا تو وہ جتنے بھی ان کے ساتھ ایمان والے لوگ تھے جنہوں نے ایمان کو قبول کیا تھا، ان سارے لوگوں کو لے کر نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے، اور تمام نسل کے جانور ایک ایک جوڑا، مطلب نر اور مادہ، وہ لے کر وہ کشتی میں سوار ہو گئے۔ اور اس کے بعد جب اللہ کا حکم ہوا تو آسمانوں سے بھی پانی برسنے لگا اور زمین بھی پانی اگلنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ان کو جو کشتی میں سوار تھے ان کو بچا لیا۔ یہاں پر نوح علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، تو اس کا ایک مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو تسلی دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی قوم آپ کو جھٹلا رہی ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پچھلے جو پیغمبر گزر چکے ہیں وہ بھی انہی حالات سے دوچار ہوئے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا تھا، صبر کا اور برداشت کا، بہت کمال برداشت کا مظاہرہ کیا تھا، تو آپ کو بھی لہٰذا آپ کو بھی صبر اور برداشت سے کام لینا چاہیے۔ اور دوسرا مقصد جھٹلانے والوں کو متنبہ کرنا ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے انبیاء کو جھٹلایا تو ان کے انجام پر ذرا سا غور کرو کہ ان کا کیا انجام ہوا، اور خوب سوچ لو کہ اگر تم اپنی ضد اور ہٹ درمی سے باز نہ آئے تو تمہارا بھی انجام ویسا ہی ہوگا جیسا پچھلی قوموں کا ہوا تھا جنہوں نے اپنی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا۔ تو یہاں پر نوح علیہ السلام کو انہوں نے جھٹلا دیا، تو یہ بات اسی لیے اللہ کے رسول کو بتائی جا رہی ہے۔ تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھی تھے انہیں کشتی میں سوار کر لیا اور انہیں بچا لیا اور ان کا جانشین بنا دیا، اور ان لوگوں کو جانشین بنا دیا، یعنی یہاں پر جھٹلانے والے جو تھے ان پر اللہ کا عذاب اس صورت میں آیا کہ نیچے زمین سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے اور اوپر سے موسلا دار بارشیں ہونے لگیں، اور یہ بعض مفسرین کے قول کے مطابق یہ 6 ماہ تک جاری رہا، اور پانی سطح زمین سے اتنا بلند ہوا کہ پہاڑ تک
اس میں غرق ہو گئے، ڈوب ہو گئے، اس کے اندر چھپ گئے پہاڑ بھی۔ پھر یہ جو تھا پھر بھلا یہ کیسے بچ سکتے تھے؟ جو مجرمین تھے، جو نافرمان لوگ تھے، وہ کیسے بچ سکتے تھے جب تک پہاڑ بھی اس کے اندر ڈوب گیا؟ صرف وہی لوگ بچے جو لوگ ایمان لائے تھے اور نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ 6 ماہ بعد جب بارشیں رک گئی، ختم ہو گئی، تو زمین کو حکم ہوا کہ پانی کو جذب کر لے، اور زمین نے سارا پانی جذب کر لیا۔ کچھ ہواؤں کے چلنے سے پانی خشک ہو گیا، اور کشتی جو جودی پہاڑی پر ٹک گئی تھی، 40 دن کے بعد جب زمین کی سطح خشک ہوئی تو وہ جو کشتی جو ہے وہ زمین پر آ لگی، اور جو لوگ اس کشتی میں سوار تھے وہ زمین پر اتر آئے، اور جو ان کا جانشین بنا دیا۔ یعنی یہ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ سارے کافروں کی زمین، کافروں کے محل، کافروں کا جو کچھ بھی تھا، وہ لوگ اس پر قابض ہو گئے، اس کے جانشین بن گئے وہ لوگ، اور آئندہ نسل جو ہے پھر انہی لوگوں سے چلی۔ تو بہنوں دیکھیے، پھر یہاں پر یہ لکھا، نوح علیہ السلام کا قصہ بتانے کے بعد یہ کہا کہ جو لوگ کشتی میں سوار تھے وہ بچ گئے، باقی لوگ تمام لوگ جو ہے غرق کر دیے گئے، اور جنہوں نے اللہ کی آیت کو جھٹلایا تھا وہ تمام لوگ غرق کر دیے گئے۔ تو جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا کیا انجام کیا ہوا؟ تم غور کرو کہ جو لوگوں نے نافرمانی کی تھی ان کا انجام کیا ہوا۔ ثم بعثنا من بعدہ رسلا، پھر اس کے بعد ہم نے کئی رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ ثم بعثنا من بعدہ رسولا الی قومہم فجاؤہم بالبینات، وہ رسول جو بہت سارے رسولوں کو بھیجا وہ واضح دلائل لے کر ان کے پاس آئے۔ فما کانوا لیؤمنوا، مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ وہ لوگ اس پر ایمان لاتے، وہ باتیں مان لیتے، بما کذبوا بہ من قبل، کیونکہ وہ بات کو وہ پہلے ہی جھٹلا چکے تھے، اور مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس بات کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لے آتے۔ یعنی پہلے تو انکار کر چکے تھے، وہ تمام لوگوں کو اللہ نے ڈبا دیا، اب جو لوگ کشتی میں تھے وہ لوگ اس کے وارث، زمین کے وارث بنے، مگر پھر بعد میں اور بہت ساری جنریشن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے بھی بہت سارے رسول بھیجے، مگر دھیرے ان کے اندر جو ہے یہ کفر کی بیماری پھیلتی گئی، حالانکہ وہ واضح نشانیات کے ساتھ آئے، نشانیاں لے کر آئے وہ لوگ، مگر وہ جو ان کی قوم تھی جنہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا وہ اس پر بھی ایمان لانے والے نہیں تھے۔ تو اسی طرح کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسی طرح مہر لگا دیتے ہیں، کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، یعنی زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر ہم مہر لگا دیتے ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ مہر لگانے کے بارے میں آیا، نوح علیہ السلام کے بعد ہود علیہ السلام آئے، پھر صالح علیہ السلام، مطلب یہ نہیں کہ آج وہ کشتی سے اترے اور آج انہوں نے نافرمانیاں کرنا شروع کر دی، ایسا نہیں ہوا۔ وہ لوگ بہت سالوں تک وہ لوگ ایمان پر قائم رہے، اس کے بعد ان کی قوم آئی، پھر بہت سارے پیغمبر آتے رہے۔ دیکھیں اس کے بعد صالح علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام کے بعد صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، یعنی یہ سارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی طرف نشانیاں دے کر بھیجا۔ تو ان سب رسولوں سے ان کی قوم نے وہی معاملہ کیا جو نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے پیغمبر کے ساتھ کیا تھا۔ یعنی جب ان لوگوں نے پہلی بار انکار کر دیا تو پھر کیا کیے، وہ پھر پلٹ کر ہدایت کی طرف نہیں آئے، بلکہ وہ کیا کیا، انہوں نے اسی پر ڈٹ گئے وہ لوگ، اور رسولوں کے 1000 بار سمجھانے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے غلطیوں کا اعتراف نہیں کیا۔ جب لوگ اس حالت کو پہنچ جاتے ہیں تو اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ یعنی دلوں پر مہر لگا دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ان کے دل اس قابل ہی نہیں رہے کہ وہ آئندہ ہدایات قبول کر سکیں۔ تو مہر لگنے کی نسبت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف لگائی ہے کہ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اس طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں۔ تو اللہ مہر لگانا
مہر لگانے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، تو اس حیثیت سے ہے کہ یہ تمام جو ہے اسباب اور اس نتائج، مطلب ان کو ہدایت کی تمام کوششیں کرنے کے باوجود جب وہ ہدایت نہیں پکڑتے ہیں تو یہ جو مہر لگنا ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا ہے، جو انہیں انکار اور مخالفت کرنے کی وجہ سے انہیں یہ سزا ملی ہے کہ اب کوئی اچھی بات ان کی سمجھ میں ہی نہیں آئے گی۔ ان کا دل، جیسے ہم نے حدیث میں سنا ہے کہ اگر کوئی ایک غلط کام کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کا سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ کوئی نیکی کا کام کر لیتا ہے تو وہ سیاہ دھبا جو ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، مگر اگر وہ گناہوں پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو ایک ایک سیاہ نقطے میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر اس کا پورا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، پھر کوئی اچھی بات جو ہے اس کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ یہی ہے دلوں پر مہر لگا دینا۔ ثم بعثنا، پھر ہم نے بھیجا، من بعدہم، ان کے بعد، پھر ہم نے اس کے بعد ہم نے بھیجا من بعدہم موسیٰ و ہارون الی فرعون، پھر ہم نے اس کے بعد اپنے معجزے دے کر موسیٰ کو اور ہارون کو کس کے بھیجا؟ فرعون کے پاس بھیجا اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، فاستکبروا، تو انہوں نے کیا کیا؟ انکار کیا، تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور وہ سب مجرم لوگ تھے، وہ تمام لوگ جو کون لوگ تھے؟ مجرم لوگ تھے۔ اب یہاں پر یہ فرعون اور نوح علیہ السلام کا ذکر کے بعد اب یہاں پر فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر، کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس پہنچے تو انہیں دو باتوں کی دعوت دی۔ ایک یہ کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ فرعون یہ کہتا تھا نا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، تو ان کو صرف سب سے پہلی جو دعوت دی گئی ان کو کہ ایک اللہ پر ایمان لاؤ، اسی کی عبادت کرو، یہ دعوت ایک دی گئی۔ دوسرے یہ کہ بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر کے ہمارے ساتھ بھیج دو ان کو، بنی اسرائیل کو۔ تو وہ گئے ان کے پاس اور انہوں نے فوراً یہ مطالبہ فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کیا کہ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ تم اگر واقعی اللہ کے پیغمبر ہو تو اپنی نبوت کی تصدیق کے لیے کوئی نشانی پیش کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا، جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوفناک اژدہے کی شکل اختیار کر لی اور دوڑنے لگا وہاں پر، جس سے فرعون اور اس کے سب درباری جو ہے وہ ڈر گئے، اور پھر موسیٰ کی طرف وہ لوگ بہت التجا بھری نظروں سے دیکھنے لگے کہ اس کو پکڑ لو۔ تو آپ موسیٰ علیہ السلام نے اس اژدہے کو پکڑ لیا تو پھر سے وہ عصا بن گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے جو دوسری نشانی دکھلائی وہ انہوں نے اپنا داہنا ہاتھ اپنی بغل میں رکھا اور اسے نکالا تو وہ چمک رہا تھا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اسے اپنی بغل میں رکھ لیا تو وہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ یہ دونوں نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کی یہ دونوں نشانیاں دے کر فرعون اس کے درباری دل میں ڈر گئے۔ انہیں یہ یقین ہو گیا کہ موسیٰ اور اس کا بھائی دونوں اللہ کے سچے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اور وہ جو ہے انہوں نے اس خطرے کو بھانپ لیا جو ان کو پیش آنے والا تھا، لیکن وہ اپنی صورتحال کو اپنی رعایا سے چھپا کر بھی رکھنا چاہتے تھے۔ کون؟ فرعون اور اس کے درباری۔ تو انہوں نے یہ معجزات جو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں دکھایا تو وہ فوراً انہوں نے کہا کہ یہ موسیٰ تو جادوگر ہے، اور اس کا مقصد، یہ جادو دکھانے سے اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ اپنی رعایا کو الو بنانا چاہتا تھا۔ اور پھر اس نے کیا کیا کہ دوسرے جادوگر جو ہے دنیا، ہمارے معاشرے میں بہت سارے دوسرے جادوگر بھی ہیں، تو ہم کو اس سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا، قالوا ان ھذا لسحر مبین، تو وہ کیا کہا فرعون نے؟ یہ تو کھلا جادو ہے۔ قال موسیٰ نے کہا، ان سے کہا، اتقولون للحق، کیا تم حق کو ہے جادو کہتے ہو؟ لما جاءکم، جب کہ وہ تمہارے پاس حق آ گیا تو تم اسے جادو کہنے لگے ہو۔ اسحر ھذا، کیا ایسے جادو ہوتا ہے؟ کیا یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، حالانکہ جادو جو ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نبی کا اور جادوگر کا فرق بتایا کہ میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں
اور جادوگروں کا کیا مقصد ہوتا ہے اپنا دکھانے کا؟ تو صرف کچھ پیسہ کمانا تاکہ ان کو کچھ کمائی کر سکیں وہ لوگ۔ تو پھر قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، تو اس نے کیا کہا، وہ کہنے لگے کہ مطلب کون؟ فرعون اور اس کے درباری یہ کہنے لگے کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا۔ وجدنا علیہ آباءنا وتکون لکم الکبریاء فی الارض، اور ملک میں تم دونوں اپنی بڑائی قائم کرنا چاہتے ہو تاکہ ملک میں تمہاری بڑائی قائم ہو جائے۔ وما نحن لکما بمؤمنین، اور ہم تو تمہاری بات بالکل ماننے والے نہیں ہیں۔ تو فرعون نے اس کا انکار کر دیا، اور ان کو یہ بات اچھی طرح سے پتہ تھی کہ موسیٰ اور ہارون جو ہیں وہ جادوگر نہیں ہیں، مگر انہوں نے کیا، ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس نے یہ کہا کہ کیا تم ہم کو اس لیے یہاں پر آئے ہو کہ ہمارے باپ دادا کے دین سے تم ہم کو پھیر دو، اور ہم تمہارے جھانسے میں کبھی نہیں آئیں گے اور کبھی ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ وقال فرعون، انہوں نے یہی کہا نا کہ تم زمین میں بڑا بننا چاہتے ہو تو ہم تمہاری بات نہیں مانیں۔ وقال فرعون، پھر فرعون نے کہا، قال فرعون اتونی بکل ساحر علیم، تو یہ بات فرعون نے کہا کہ جاؤ ہر ماہر جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو۔ فلما جاء السحرۃ، پھر جب تمام جادوگر جو ہے وہاں پر جمع ہو گئے، یعنی فرعون کے دربار میں، قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، تو پھر یہ موسیٰ، جب تمام جادوگر جو ہے فرعون کے دربار میں جمع ہو گئے تو انہیں موسیٰ نے کہا کہ جو تم پھینکنا چاہتے ہو پھینکو، یعنی جو جادو تم دکھانا چاہتے ہو وہ جادو تم دکھاؤ۔ فلما القوا، پھر جب انہوں نے پھینکا، یعنی جو بھی ان کے جادو تھے، رسیاں تھیں، جو بھی انہوں نے پھینکا، قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر، تو جب وہ پھینک چکے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جو کچھ تم دکھا رہے ہو یہ تو صرف جادو ہے، ان اللہ سیبطلہ، اللہ اسے باطل کر دے گا، یعنی اللہ ابھی اسے مٹا ڈالے گا۔ لا یصلح، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ فسادیوں کو کے کاموں کی اصلاح نہیں کرتا، یعنی اللہ جو ہے فسادیوں کے کام کو سنوارا نہیں کرتا۔ یعنی جب وہ آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلے تم اپنا جو جادو دکھانا چاہتے ہو جادو دکھا دو، تو انہوں نے جو پھینکا تو وہ سانپ بن گیا۔ تو یہ جو فرعون اور ان کے درباری جو تھے وہ خوب جانتے تھے کہ جو یہ کر رہے ہیں وہ جادو ہے، تو یہ سب جان لیا، یعنی جو دیکھ لیا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جب جادوگروں کا جادو اس نے دیکھ لیا اور تمام ڈھونگ رچایا، سب کو جمع کیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ موسیٰ جو کر رہا ہے وہ بھی جادو ہے، تو ہم اپنے جادو کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو نیچا دکھا دیں گے، یہ اس کا مقصد تھا۔ تو وہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو کچھ تم کرے ہو وہ کیا ہے، جادو ہے، اور اللہ جو ہے وہ اپنے فسادیوں کے کام کو سنوارا نہیں کرتا۔ یعنی جب جادوگر اپنی جادوگری دکھا چکے اور ان کی پھینکی ہوئی رسیاں اور لاٹھیاں سانپوں کی طرح سے حرکت کرتی ہوئی نظر آئیں تو لوگ جو ہے تماشا دیکھنے والے سب ان سے ڈر گئے اور ان سے بہت امپریس بھی ہو گئے۔ اسی وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو کچھ تم نے پیش کیا ہے یہ فی الواقع جادو ہے، اور جو میں پیش کروں گا وہ جادو نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے جو تمہارے تمام جادو کا خاتمہ کر دے گا۔ اور یہ بات اللہ کی عادت اور حکمت کے خلاف ہے کہ وہ کسی جگہ اگر حق اور باطل کا معرکہ، ہر حق اور باطل میں مقابلہ پیش ہو تو وہ اللہ جو ہے وہ جو صحیح لوگ ہوتے ہیں، جو مطلب جو اصلاح کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں جو فساد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو فساد کرنے والے لوگوں کی ان کو زیر کر دیتا ہے، ان کو نیچا دکھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی مفسدوں کو کامیاب نہیں کرتا ہے۔ اور اس سے جو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مقصد جو ہوتا ہے وہ حجت تمام کرنا ہوتا ہے کہ مفسدوں یعنی فساد کرنے والے لوگ جو ہیں، جو باطل ہے ان کو سربلند کرنے اور کلمہ حق کو پست کرنے، اور ان جو کلمہ حق
کہنے والے لوگ ہیں ان کو مغلوب کر دے، ایسا موقع اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی نہیں لاتا۔ اور ایسے موقع پر جب حق اور باطل کا مقابلہ ہونے والا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ حق کی مدد کرتا ہے اور سچ کو سب کے سامنے لا کر کھلا کھلا دکھلا دیتا ہے لوگوں کو۔ تو یہ یہاں پر یہی کہا گیا ہے کہ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو کچھ بھی تم لائے ہو یہ جادو ہے، ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ تمہیں باطل کر دے گا، یعنی مٹا دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اور اللہ جو ہے وہ فسادیوں کے کاموں کو سوارا نہیں کرتا ہے۔ ویحق اللہ الحق، اور جو اللہ اپنے حکم سے سچ کو سچ کر دکھائے گا، وہ حق کو حق کر دکھائے گا، بکلمات ہی، اپنے کلمے سے، ولو کرہ المجرمون، خواہ یہ سچ کو سچ کر دکھانا، سر عام پر لے آنا، عام کر دینا، یہ بات مجرموں کو کتنی ہی ناگوار گزرے، مگر اللہ جو ہے وہ اپنا کام کر کے رہتا ہے۔ یعنی اللہ جو ہے وہ اصل کو غالب کر کے، حق کو غالب کر کے رہتا ہے اللہ تعالیٰ، خواہ مقابلہ کتنا ہی بڑا ہو۔ تو ہم کو اللہ کے ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتیں یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔